والطيب وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، حاضرین اعظام اور سامنے کرام، ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام کو ماننے والے کہلاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کی کیا علامت ہے اور کیا پہچان ہے؟ تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو، تمہارے مسلمان ہونے کی کیا علامت ہے اور کیا پہچان ہے؟ اسلام کی وہ کون سی خوبی ہے جسے دیکھ کر تمہارا مسلمان ہونا معلوم ہو؟ اگر تمہارے اندر اسلام کی خوبی نہیں، پہچان نہیں، اس کے باوجود تمہارا دعویٰ اپنے متعلق مسلمان ہونے کا ہے، تو تمہارا دعویٰ بے سود اور غلط ہے. دیکھو، میں اپنے متعلق آپ سے یہ کہوں کہ میں بڑھی ہوں تو تم مجھے میز، کرسی اور چوکی بنواؤ تو تمہاری نظر سب سے پہلے میرے سامان کی طرف جائے گی. تم میرے سامان میں بڑھی کا اوزار تلاش کرو گے. اگر تم کو میرے پاس بڑھی کا سامان نہیں ملے گا تو تم مجھے بڑھی کہنے کا اعتبار نہ کرو گے اور تم مجھے میز، کرسی اور چوکی بنانے نہیں دو گے اور یہ کہو گے کہ یہ شخص غلط کہتا ہے. اگر یہ شخص واقعی غلط کہتا ہے تو اس کے پاس بڑھی کے اوزار ہوتے. بڑھی کے اوزار نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ شخص بڑھی نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، غور کرو، جب بڑھی بغیر اوزار کے بڑھی نہیں، لوہاری ہتھیار کے بغیر لوہاری نہیں سمجھا جاتا، تو تم اپنے اندر مسلمان ہونے کے لیے مسلمانی نشانی رکھے بغیر مسلمان کیسے کہلاؤ گے؟ اگر لوہار کو لوہاری کہلانے کے لیے لوہاری اوزار رکھنا ضروری ہے، ایک بڑھی کو بڑھی کہلانے کے لیے بڑھی کا اوزار رکھنا لازمی ہے، تو تم کو اپنے اندر مسلمان کہلانے کے لیے مسلمان ہونے کی پہچان رکھنا ضروری ہے. اگر جس طرح تم نے لوہار کو لوہاری اوزار نہ رکھنے کی بنا پر تم نے ایسے نکال دیا، اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اندر مسلمانی نشانی نہ دیکھ کر تمہیں نکال دیں گے. ہم زمانے سے مسلمان ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں، لوگ بھی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ کون سی علامت ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مسلمان سمجھے؟ وہ کون سی پہچان ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مسلمان سمجھے؟ اب میں مسلمانی بنیادی نشانی بیان کرتا ہوں. مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہماری پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے نہیں جھکے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور کسی سے نہیں ڈرے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری پیشانی سب کے سامنے جھکتی ہے. اگر نہیں جھکتی تو اللہ کے سامنے ہم کو سب کا ڈر ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کی میں وضاحت کر دوں، بات صاف ہو جائے گی. میں جو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، بلا وجہ نہیں کہتا. اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکم کے بجائے آوری میں کسی کا ڈر روک نہ بنے. اس کی آزمائش کا بہترین وقت تو وہ ہوتا ہے جب تم کسی حاکم کے پاس ہوتے ہو اور نماز کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرنی چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ حاکم الہی سے تم بجا آوری سے تم کو روک دیتا ہے. اگر تمہارے یہاں دروغہ آ جائے، اسی وقت تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو اس خدائی کی پکار پر تم دھیان نہیں دو گے. یا اگر منسٹر کے پاس بیٹھے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کسی طرح اس کے پاس سے اٹھ کر نہیں جاؤ گے. اب بتاؤ، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ اب فیصلہ کرو، تم پر کس کا خوف غالب ہے؟ تم کس سے زیادہ ڈرتے ہو؟ مالک کائنات یا ایک تھانے کے حاکم سے؟ صحیح معنی تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تو اس کی حکم کی وجہ آوری میں دوڑ پڑتے. اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.